السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، شرک کا بیان پارٹ نمبر 5۔ شرک اکبر عملی کی مثال غیر اللہ سے دعا کرنا ہے۔ شرک اکبر عملی کی بہت ساری شکلیں، صورتیں ہیں، بہت ساری مثال ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا۔ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب کے سب غیر اللہ ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، فرشتے ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، بزرگ ہو، یا بت ہو، پتھر ہو، مورتی ہو۔ اللہ کے علاوہ جو ہے سب کو غیر اللہ کہتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو دعا عبادت ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، بلکہ عظیم اور اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت دعا ہے۔ عظیم عبادتوں میں دعا کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں بہت سے لوگ بہت سی شرک میں مبتلا ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ لوگ شرک کرتے ہیں اس میں سے ایک دعا بھی ہے۔ جیسے جانور کی بات گزری پچھلے درس میں کہ جانور کے سلسلے میں لوگ بہت زیادہ شرک کرتے ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ کرتے آ رہے ہیں، آج بھی لوگ شرک کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دعا بھی ایسی چیز ہے کہ دعا کے سلسلے میں بھی آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ دعا کے سلسلے میں بھی آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو غیروں کو تو چھوڑیے، مشرکین کافرین کو، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہیں۔ بہت سے مسلمان بھولے بھالے، سیدھے سادے، جن کو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ بھی اس شرک میں گرفتار ہیں اور اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول، دلیل دیکھیے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1479، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2969۔ تو دعا عبادت ہے، یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے کہ دعا عبادت ہے، یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کی۔ آپ نے کہا ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، رب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو۔ دیکھیے دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے سکھایا قرآن مجید کے اندر، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، کیونکہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت ہے سورہ غافر، آیت نمبر 60، سورہ غافر آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعا انسان کو کرنی ہو تو اللہ ہی سے کرے، غیر اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہوں۔ قرآن شریف کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا یا تفسیر آپ نے سنی ہوگی، تو کئی جگہ یہ بات گزری کہ اولیاء تو اولیاء، حتیٰ کہ انبیاء، رسول، پیغمبر بھی دعا کرتے تو اللہ ہی سے دعا کرتے تھے۔ پیغمبر رسول جیسے ابراہیم علیہ السلام، اولاد چاہیے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے، تب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد نصیب کیا۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے، بوڑھے ہو گیا، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد دی۔ تو نبیوں رسولوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اولاد کا معاملہ ہو یا بیماری سے شفا یابی کا معاملہ ہو، اللہ سے دعا کرتے۔ ایوب علیہ السلام رسول ہو کر کے بیمار ہے، کئی سال تک بیمار رہے، کس سے دعا کرتے رہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو رسول بھی ہمیشہ اللہ ہی سے دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ کسی کو انسان عطا کر سکے یا کوئی کسی کو کچھ دے سکے، کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، نہ اولاد دینے کی، نہ رزق دینے کی، نہ شفا دینے کی، نہ نقصان پہنچانے کی، نہ فائدہ پہنچانے کی، کچھ بھی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ سارا پاور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔
کیا دلیل ہے؟ بہت ساری اس کی دلیل ہے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے کو تم لوگ پکارتے ہو، جو دوسرے سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کی بھی طاقت نہیں رکھتے. قطمیر کیا ہے؟ کھجور کو اگر چھیلیں آپ، گٹھلی ملے گی، گٹھلی کے اوپر، بیج کے اوپر جو سفید باریک سی جھلی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تو اس سفید باریک چھلکے کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لہذا تم لوگ ان کو کیوں پکارتے ہو دوسروں کو؟ یہ باریک جھلی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم لوگ ان کو پکار رہے ہو، اگر وہ سن بھی لے تو اگر تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لے، تھوڑی دیر مان بھی لیتے ہیں کہ وہ سن بھی لے تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ اکبر، تمہارا جواب نہیں دیں گے، تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، دعا کو قبول کرنا بہت دور کی بات ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، دیکھیے کہنا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. یہ قرآن کیسے ثابت ہے؟ اللہ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تو کون سا شرک؟ یہی دعا. اللہ نے دعا کا ذکر کیا نا کہ غیر اللہ جو تم لوگ پکارتے ہو تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری بات سنتے بھی نہیں ہیں، اور مان لیں گے اگر سن بھی لے، تھوڑی دیر کے قبول کر بھی لیتے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے. پھر اللہ نے اسی دعا کو نام دیا شرک کا، کہ یہ شرک کا انکار، یعنی جس کو پکار رہے تم دنیا میں، یہ لوگ تمہاری دعا کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن، یہ شرک ہے. بشرککم، اللہ اکبر. سورہ فاطر آیت نمبر 13 سے 14 دیکھیے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14. تو غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے. کیا دلیل ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 13 14. خود اللہ نے کہا کہ تم غیر اللہ کو پکارے، یہ شرک ہے. اللہ اکبر. اور بہت ساری دعا ہے اور بہت ساری دلیل ہے اس بات کی کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. اللہ نے اس کی پرمیشن کہیں بھی نہیں دی ہے اور کسی کو بھی نہیں دی ہے. اگرچہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پیر ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ، تو کسی کا ولی ہونا، بزرگ ہونا، ولی ہونا ایک بات ہے، لیکن اللہ نے یہ کہیں اجازت نہیں دی ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو پکارو، ان سے دعائیں مانگو، ان کے درگاہوں اور مزاروں پر جاؤ. یہ اجازت اسلام میں کہیں بھی نہیں دی گئی ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد آپ کی کر بھی نہیں سکتا. دعا ہم اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہماری مدد ہو جائے، دعا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے، دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ہیلپ ہو جائے. تو اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کر بھی نہیں سکتا ہے. کیا دلیل؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَلِيمِ عزیز الحکیم. اللہ نے کہا کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ نے کہا سورہ غافر آیت نمبر 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ سے کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، مخلص کسے کہتے ہیں؟ صرف خالص، اکیلے صرف اللہ کو پکارو، اکیلے اللہ سے دعا کرو. پھر سورہ جن آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. احدا، احد یعنی ایک، کسی ایک کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، نکرہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں، چاہے بزرگ، ولی، نبی، فرشتے، اللہ کا مقرب بندہ، کوئی بھی ایسا نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو. اللہ اکبر. سورہ حج آیت نمبر 62 میں دیکھیں اللہ نے فرمایا 6 آیت نمبر 62 62 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہے. اللہ پر دلیل یاد رکھیے، حوالہ بھی دے رہا ہوں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. کسی غیر اللہ کو پکاریں گے یہ شرک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، اولیاء قبر پہ جاتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں اللہ سے. بس ان کو ہم
وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کو ہم سفارشی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری دعا ڈائریکٹ قبول نہیں ہوگی، تو اسی لیے ہم بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا، کیسے غلط ہوگا؟ ہم تو ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں، ان بزرگوں سے نہیں مانگ رہے ہیں، پھر بھی غلط ہے۔ یہ جو طریقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قبروں پر جا کر کے ان کو وسیلہ لگا رہا ہے، واسطہ لگا رہا ہے، یہ طریقہ بھی مشرکوں کا ہے، یہ طریقہ بھی کافروں کا تھا۔ گھبرائیے نہیں، دلیل دیکھیے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 18 یعنی 18، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نفع بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس تو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے شفعاء، سفارشی ہیں، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کافر جواب دیتے، یہ مشرکین کا جواب تو یہ طریقہ تھا۔ لہذا اگر آپ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے بس وسیلہ کے لیے جا رہا ہے، تب بھی یہ طریقہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، بلکہ یہ طریقہ آپ کو شرک تک پہنچانے والا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے غلط ہے؟ تو دلیل قرآن کی آیت، صحابہ کے عمل سے بھی بات ثابت ہے کہ غلط ہے۔ کسی کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر جا کر کے دعا کے لیے کہنا اور وسیلہ لگوانا، واسطہ لگوانا اور وسیلہ کی نیت سے جانا غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ ہم لوگ زیادہ اسلام کو سمجھتے جانتے ہیں یا صحابہ کرام اسلام کو زیادہ جانتے ہیں؟ صحابہ کرام، صحابہ بھی خلفائے راشدین۔ اب دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ زندہ رہے، غور سے سنیے گا، زندہ رہے، ہم ان کو کہتے تھے آپ دعا کر دیجئے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا دے، بارش برسا دے۔ تو انہوں نے اور بقیہ صحابہ کرام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ یہ دلیل کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی، لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، حدیث نمبر یعنی 1010 صحیح بخاری کے اندر صاف طور پہ کیا کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ زندہ رہے ہم ان کو دعا کہتے تھے، ہمارے بیچ نہیں رہے اب آپ دعا کر دیجئے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں، مدینے میں قبر ہے، تو قبروں کے پاس جانا وسیلہ کے لیے، واسطہ کے لیے اگر صحیح ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جاتے، اور نبی کی قبر سے بڑی قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے اچھی قبر کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ پھر بھی صحابہ کرام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قبر پر نہیں گئے بلکہ ان کے پاس گئے جو زندہ تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر وسیلہ لگانا بھی ہے تو کوئی زندہ اگر بزرگ ولی ہو تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، یہ جائز ہے اگر وہ زندہ ہے تو، آپ کے سامنے موجود ہے تو، یا فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن جیسے ہی وفات پا گئے وہاں موجود نہیں ہے تب ان کی قبروں پر جا کے کہنا کہ ہمارا واسطہ، ہمارا وسیلہ لگائیے، یہ سراسر غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کا یہ بیان واضح ہوا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کو پکارنا بھی شرک ہے، اور بہت سے مسلمان اس شرک میں ملوث ہیں، اس شرک میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو آنکھیں کھلنی چاہیے، اسلام کو، شریعت کو سمجھنی چاہیے۔ آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اسی شرک میں کر رہی ہے، اسی شرک میں مبتلا، واسطہ کے نام پر، وسیلہ کے نام پر، یہ دعا کو لے کر کے بہت سے مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ توبہ استغفار کا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کیجیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی، ایک آیت کو دکھا دے کوئی ماں کلال کہ اللہ نے کہیں بھی کہی ہو کہ کوئی انسان گنہگار خطا کار ہوگا تو اللہ نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا، تم ضرور کسی کے پاس جانا، واسطہ لگانا، تب دعا سنوں گا۔ ایک آیت کو دکھا دے، نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث دکھا دیے جس میں یہ نبی نے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی انسان گنہگار خطا کار ہوگا تو اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، لہذا کسی کا واسطہ لگانا پڑے گا، کسی کا وسیلہ لگانا پڑے گا، کسی کے قبروں، مزاروں، اولیاؤں اور بزرگوں کے درگاہوں پر جانا پڑے گا۔ ایسا کہیں بھی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ہوا بنا دیا ہے کہ تمہاری دعا اللہ ڈائریکٹ کیسے قبول کرے گا، تم گنہگار ہو، دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا؟ نہیں، یہ لوگوں کی کہنے کی بات ہے بس، ورنہ اللہ کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتا، گنہگار ہو یا آپ اچھے ہو، اب ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرو۔
اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ سے میرے بارے میں بندے پوچھتے تو کہیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے, طریقہ سکھاتے ہوئے کہا اذا سألت فاسأل اللہ, اگر تمہیں کچھ بھی سوال کرنا, کچھ مانگنا ہو فاسأل اللہ, تو اللہ سے سوال کرو. اللہ اکبر, یہ نبی کی تعلیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی دعا کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.